ارے مسٹر شاہ آپ آ گئے۔ مجھے تو لگا شاید یہ کوئی ٹریپ ریت تھا۔ جہاں زوبیہ کو شاہ نواز کی موجودگی کا احساس ہوا تو فوراً پسینہ صاف کر کے گھبراہٹ پہ قابو پایا اور شاہ نواز کو برہان کی بات نے روکنے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن پھر بھی اتر کر بغل گیر ہوا۔ ٹریپ کیسا برہان صاحب؟ یہ تو عام سی بات ہے۔ جہاں آپ سے ملنے کے لیے ہم نے انتظار کیا وہی آپ نے کر لیا تو حساب برابر ہوا کہ نہیں؟ شاہ نواز نے یہ کہنے سے پہلے کن نگاہوں سے زوبیہ کو اوپر جانے کا اشارہ کیا۔ وہی برہان نے بھی نوٹ کیا، لیکن برداشت کرنا بھی ضروری تھا۔ جواباً تو برہان کچھ نہیں بولا، لیکن اس کی آنکھیں سب کہہ رہی تھی جو وہ بول نہیں پا رہا تھا۔ زوبیہ تو جا چکی تھی۔ شاہ نواز نے پلٹ کر برہان کی طرف دیکھا جو کچھ عجیب لگا۔ خیر چھوڑیے برہان صاحب، چلیے چلتے ہیں، کھانا لگ چکا ہے۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیے ڈائننگ ہال تک لے گیا۔ اب اس میں کافی کام ہونے کی وجہ سے آج اسے کافی تھکان محسوس ہو رہی تھی۔ برہان بھی شام میں نکل چکا تھا، اسی لیے آتے آتے رات کو 9 بج چکے تھے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس کا رخ نفیسہ بیگم کے روم کی طرف تھا، کیونکہ ذوحان کا معمول تھا آتے ہی ان سے ملنے جانا۔ امی اندر آ جاؤ، نفیسہ بیگم کو جائے نماز اٹھاتا دیکھ کر اس نے پوچھا۔ تمہیں کب سے پوچھنے کی ضرورت پڑ گئی؟ نفیسہ بیگم کی بات پہ وہ مسکراتا ہوا اندر آ گیا اور انہیں کے بیڈ پہ گرنے کے انداز میں لیٹ گیا۔ ذوحان وہ اس کے پاس بیٹھ گئی۔ ذوحان بچے تم ٹھیک ہو؟ سر درد کر رہا ہے کیا؟ جتنے محبت سے انہوں نے کہا تھا۔ ذوحان نے مسکراتے ہوئے ان کی گود میں سر رکھ دیا۔ آئی موقع امی، آپ بتائیے آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ کھانا کھایا اور میڈیسن کھائی آپ نے؟ اس سانس میں کیے گئے سوالات پر نفیسہ بیگم نے اس کے پیشانی پہ بوسہ دیا۔ کھانا تو انم نے کھلا دیا تھا اور دوائیاں روحی نے دے دی تھی، اور یہ دیکھو ابھی تھوڑی دیر پہلے دودھ کا گلاس رکھ کر گئی ہے، میں نماز پڑھ رہی تھی تب۔ انہوں نے ذوحان کا سر ہلکے سے دباتے ہوئے بتایا۔ امی ایک بات پوچھوں؟ پوچھو۔ امی آپ کو روحی پسند نہیں کیا؟ ایسا کس نے بولا؟ نہیں میں ویسے ہی پوچھ رہا تھا۔ جانتی ہو تمہارے ذہن میں سوال کیوں آیا؟ وہ چپ ہوئی تو ذوحان نے بند آنکھوں کو کھول کر ان کی طرف دیکھا۔ روحی کو میں شروع سے ہی اپنی بہو بنانا چاہتی تھی، شاید تب سے جب وہ پہلی بار ہمارے گھر آئی تھی، تب صرف 4 سال کی تھی وہ۔ میں نے تمہارے بابا سے بھی اس سلسلے میں بات کی تھی، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر ٹال دیا، بچے بھی چھوٹے ہیں اور اتنی جلدی ہی کیا ہے۔ تمہارے بابا تو نہیں رہے، لیکن شاید ان سے کی گئی اتنے سالوں پہلے میری خواہش تم نے پوری کر دی اور اس گڑیا کو بہو بنا کر لے آئے۔ ذوحان یکٹک ان کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ لیکن تمہاری شادی اس طریقے سے نہیں ہوئی جیسے میں نے چاہا تھا۔ حیدرآباد چلی جانا بھی میری ناراضگی تھی کہ ماں کو بھی نہیں بتایا اپنی شادی کا، اور انم سے بھی کہہ دیا مجھے نہ بتائے۔ وہ تو سمن نے ہنگامہ کیا گھر آ کے۔ 1 منٹ امی، کیا کہا آپ نے؟ سمن نے بتایا۔ میں تو اب تک یہی سمجھا تھا کہ انم کے پیٹ میں درد ہوا تھا جو آپ کے کان بھرے اس نے۔ بہن کو ایسے نہیں بولتے۔ اچھا نہیں کہتا؟ سمن نے اور کیا بتایا؟ اور تو کچھ نہیں، بس یہی بتا رہی تھی تم نے نکاح کر لیا۔ ان کی بات سننے کے بعد ذوحان نے سکون کا سانس لیا تھا اور پھر سے گود میں سر رکھ لیا۔ ذوحان تم نے سمن سے شادی کے لیے ہاں کیوں کی؟ جو سوال ان کے ذہن میں اتنے دن سے تھا آخرکار پوچھ بیٹھی، اور جو آنکھیں موندے لیٹا تھا یکدم جھٹکا سا لگا۔ ذوحان مجھے پتا ہے تم یہ سب دباؤ میں آ کر رہے ہو۔ ان کی بات پر تب کروٹ بیٹھا۔ پہلی بات یہ کہ میں کسی کے دباؤ میں آ کر کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، جو کرتا ہوں خود کی مرضی سے کرتا ہوں۔ اور دوسری بات، آپ مجھ سے اب یہ سب کیوں پوچھ رہی ہے؟ آپ نے ہی کہا تھا اسلام میں مرد 4 شادیاں کر سکتے ہیں، بس وہی۔ لیکن میں بے وقوف نہیں جو تم مجھے سمجھ رہے ہو۔ اس دن کیسے تم نے میری آنکھوں میں دیکھ کر بولا تھا کہ تم ان مجبور مردوں میں سے نہیں ہو جو اپنی بیوی سے انصاف تک نہ کر سکیں، اور اب تم خود اپنا شمار انہی مردوں میں کروا رہے ہو۔ چلے دیر آئے درست آئے، ذوحان نے مختصر کہا اور وہاں سے اٹھ گیا۔ ذوحان اگر کوئی تماشا کرنا ہے تو مجھے پہلے ہی بتا دینا، میں انم کی طلاق کے لیے پہلے ہی تیار رہوں گی۔ اوف امی، کیسی باتیں کرتی ہیں آپ؟ کیا آپ کو میں اتنا خود غرض لگتا ہوں؟ نہیں میں تو بس۔ اوکے میں سمجھ گیا، اب آپ آرام کریں، میں بھی ریسٹ کرنا چاہتا ہوں، کافی تک گیا ہوں۔ ان کے ہاتھ سے تسبیح پکڑ کے سائڈ پہ رکھتے ہوئے دودھ کا گلاس ان کی طرف بڑھایا اور واپس چلا گیا بغیر ان کے سوالوں کا جواب دیے۔ آ گیا چپ جا روحی، کہیں یہ دیکھ ہی نہ لے۔ روحی بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی اور دبک کر بیڈ پہ گری تھی، لیکن شاید قسمت بری تھی، کہنی کے بل گری اور تکلیف کے مارے چیخ تک دبا کر رونے لگی تھی۔ ذوحان نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے ہی روحی کو تڑپتا پایا اور آندھی کی سی تیز رفتاری سے اس تک پہنچا۔ روحی کیا ہوا؟ روحی کیا ہوا؟ یہ کیسے لگی تمہیں؟ ذوحان جتنے غصے سے بولا تھا تو روحی کے رونے میں روانی آ گئی۔ اب بولو بھی کیا ہوا ہے؟ کبھی تو اپنی ان حرکتوں سے باز آ جایا کرو، ہر روز کوئی نہ کوئی بے وقوفی اور نیا تماشا کرتی۔ ذوحان کی چلتی زبان کو روحی کی چیخ نے بریک لگا دی۔ ذوحان مجھے بہت پین ہو رہی ہے، وہ روتے ہوئے بولی بغیر ذوحان کے غصے کی پرواہ کیے۔ ذوحان نے جب اس کی آنکھوں سے گرنے والے موٹے موٹے آنسو دیکھے تو غصہ دبا گیا۔
اٹس اوکے ڈیئر، چلو اب اٹھو اور دکھاؤ مجھے کہاں لگی ہے۔ ذوحان نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھانا چاہا، جس سے روحی کی سسکی نکلی تو ذوحان نے بہت نرمی سے باہوں میں اٹھایا اور بیڈ پہ لا کر بٹھایا۔ مجھے لگتا ہے فریکچر آ گیا، چلو آؤ تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلو۔ روتے نہیں میری جان، چلو میرے ساتھ، دیکھنا بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے چہرے کو صاف کر کے وہ الماری سے اس کی شال لایا اور اپنے ہاتھوں سے اچھی طرح اسے اوڑھ دی اور بہت نرمی سے احتیاط کرتے ہوئے اسے کار تک لایا اور ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ زوبیا جب سے کمرے میں آئی تھی تبھی سے کمرے کا چکر کاٹ رہی تھی۔ برہان کو آج وہاں دیکھ کر اسے جانے کون سا ڈر لاحق ہوا تھا، اور اوپر شاہنواز کا ڈر جو کب کیا کر دے پتہ نہیں۔ ابھی تو جا کے اس انسان کا رویہ درست ہوا تھا، بے شک بچے کے لیے ہی صحیح، لیکن زوبیا کو کچھ وقت کا سکون تو تھا۔ لیکن اب جب برہان کو ایسے دیکھا تو بس یہی بات ستائی جا رہی تھی، کہیں وہ شاہنواز سے کچھ کہہ نہ دے۔ اور اس سے آگے سوچ کر تو زوبیا کی روح تک کانپ اٹھی تھی۔ مجھے جا کر چیک کرنا ہوگا، کہیں وہ شاہنواز سے کچھ ایسا ویسا بول نہ دے۔ جانے کے احساس کے تحت وہ کمرے سے نکل آئی۔ ڈاکٹر سے ہو کر وہ اب واپس گھر جا رہے تھے۔ گاڑی میں دونوں چپ تھے، بس روحی کی ہلکی ہلکی سسکیاں نکل رہی تھی۔ وہ بار بار اپنی بازو کو لگا پلاسٹر دیکھ کر بے آواز رو رہی تھی۔ جب ذوحان نے اسے خاموشی کو توڑا، روحی میری جان، ڈاکٹر نے کہا ہے نا جلدی ٹھیک ہو جائے گا، بس ہلکا سا فریکچر آیا ہے، زیادہ سے زیادہ 1 ویک لگے گا، پھر دیکھنا تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اور اب گڈ گرل کی طرح رونا بند کرو۔ ذوحان، میں اس کی وجہ سے نہیں رو رہی۔ او تو پھر کس لیے رو رہی ہو؟ میں کام کیسے کروں گی؟ اس نے کس قدر معصومیت سے اپنا مسئلہ بتایا کہ ذوحان نے مشکل سے ہی اپنی ہنسی کنٹرول کی تھی۔ تو یہ مسئلہ ہے؟ ویسے مسئلہ تو کافی سنگین ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، میں نے تمہارے لیے میل نرس پہلے ہی رکھ دیا تھا۔ میل نرس کس لیے؟ تمہارے لیے یار۔ اس کے چہرے پر ذوحان نے بمشکل ہنسی دبائی۔ کتنے بے شرم ہو تم، ایک غیر شخص کو اپنی بیوی کے کیئر کے لیے ہائر کر رہے ہو، بے شرم کہیں کہ۔ یاد آ گیا تمہیں بیوی ہے تم میری، ذوحان نے طنز کرتے ہوئے کہا۔ روحی نے رخ اس کی طرف کیا تو اس کا چہرہ سامنے کی طرف ہی تھا۔ یہ تم ایسے کیوں بول رہے ہو؟ روحی کی آواز سن کر وہ پھر اس کی طرف موڑا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی بول دیا۔ پھر اگر میل نرس نہیں چاہیے تو یہ ناچیز آپ کی خدمت میں حاضر ہے، وہ بھی فری آف کاسٹ۔ کیا خیال ہے ڈیل ڈن کرے؟ جواب دینے کی بجائے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی شرما گئی اور ونڈو سے باہر دیکھنے لگی۔ جواب تو ہاں ہی تھا۔ ذوحان نے بھی سمجھ لیا۔ تھینک یو، آپ نے مجھ غریب کو کام دیا میم، ویسے وہ میل نرس بھی میں ہی تھا۔ روحی نے سنتے ہی ذوحان کی طرف دیکھا جو اب اسی کی طرف دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ تو پہلے نہیں بتا سکتے تھے؟ بتا دیتا تو تم ریکویسٹ کیسے کرتی؟ ریکویسٹ؟ ہاں، جو ابھی تم نے کی تھی۔ جی نہیں، میں نے کوئی ریکویسٹ نہیں کی، تم نے بے شرموں کی طرح کہا تھا، اور میں نے بس حق سچ سی بات کہی تھی کہ کسی غیر شخص کو کیسے۔ اب میں اتنا بے شرم بھی نہیں ہوں کہ اپنی بیوی کو غیر مردوں کی نظر کروں، تمہارا محافظ ہوں۔ وہ کہنا تو کچھ اور چاہتا تھا، لیکن خود پہ قابو کرتے ہوئے بات بدل دی۔ صرف محافظ؟ روحی نے اسے رخ موڑتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، کیونکہ ہر چیز سے اہم عزت ہے جو ایک محافظ ہی دے سکتا ہے۔ اس کے جواب نے روحی کو اسی پل خاموش کروا دیا۔ وہ کچھ اور تو کہنا چاہتی تھی، لیکن ذوحان کا موڈ اب بالکل سیریس ہو چکا تھا۔ اب بس چپ رہنا وہ سیکھ رہی تھی۔ ایک بار خاموشی طویل ہو گئی تھی۔ وہ لڑکی مجھے کن آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، جیسے کچھ پوچھنا چاہتی ہو۔ رضیہ بیگم جو ڈنر کرنے کے فوراً بعد کمرے میں چلی آئی تھی، کیونکہ کشف کا انہیں دیکھنا ایک عجیب سے خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ شاہنواز نے تو اپنا پلہ جھاڑ دیا، یہ کہہ کر کہ اس کی بیوی فضا کی موت بس ایک حادثہ تھی، لیکن اپنا قصور نہیں مانا۔ آخر کو مری تو اسی کی وجہ سے ہی تھی۔ اب اپنے گناہ کو حادثے کا نام دے کر بری ہو رہا ہے۔ اسے میں ایسے بے وقوفی کرنے نہیں دوں گی۔ اپنے دشمنوں کو گھر بلا کر مہمان نوازی کر رہا ہے۔ جلے پیر کی بلی کی طرح وہ کمرے میں ادھر ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ اور وہ لڑکی کشف، اگر اس نے شاہ کو بتا دیا کہ اس کے بچے کی موت کی ذمہ دار میں ہوں تو وہ تو میرا گلا ہی دبا دے گا۔ مجھے اس لڑکی سے بات کر کے جاننا ہوگا اسے کتنا پتہ ہے اور کتنا نہیں پتہ۔ انہیں بولتے احساس ہی نہیں ہوا پیچھے کوئی کڑا تھا، جیسے وہ پیچھے مڑی، لیکن تب دیر ہو گئی تھی۔ اپنے گناہ اپنی زبانی وہ بیان کر چکی تھی۔ زوبیا نے بے یقینی سے انہیں دیکھا تھا۔ وہ ڈر گئی تھی اور جیسے ہی زوبیا کی طرف بڑھی، لیکن زوبیا نے نبی میں سر ہلایا اور پیچھے کی طرف قدم لیے۔ ایک خوشگوار شام کے بعد اب انہیں واپس جانا تھا، لیکن اس بات کا افسوس وہ ساتھ ہی لے کر جا رہے تھے۔ جس کام کے لیے وہ آئے تھے وہ تو ہو نہ سکا۔ اگر اب وہ مزید رکتے تو یقیناً ان پہ کسی کو شک تو ضرور ہو جاتا۔ کشف، آپ نے اچھے سے چیک کیا تھا؟ جی میں نے بہت اچھے سے چیک کیا بھی، اور زکیہ خالہ سے بھی باتوں باتوں میں معلوم کروایا، لیکن ایسا کچھ نہیں پتہ چلا جسے ہمیں معلوم ہو سکے اس کا کالا دھندا کہاں اور کیسے چلتا ہے۔ کشف کی بات سن کر برہان نے ایک آخری نظر اپنے سامنے شاہ حویلی کو دیکھا جہاں سے وہ ابھی نکلے تھے، پھر کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھائی۔ لیکن وہ بندہ اتنے سالوں سے غیر قانونی طور پر کام کر رہا ہے، اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے گھر میں کوئی بھی پروف نہیں ملے
اگر ایسا ہے تو پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ یہ سارا کام کرتا کہاں سے ہے۔ شاید میں جانتی ہوں، کشف نے کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ لگ بھی کسی گہری سوچ میں رہی تھی۔ کہاں؟ برہان نے ایک نظر اس کے پرسوچ چہرے کو دیکھا۔ آپ کو کلپ کا ذکر یاد ہے نا، جس کا مسٹر زحال نے بتایا تھا کہ ان کی وائف کے پاس ہے اور وہ کسی سلمان نامی سیکرٹ ایجنٹ سے کلیکٹ کروا کر لائی تھی؟ یاد ہے نا آپ کو؟ ہاں یاد ہے، زحال نے ذکر تو کیا تھا، لیکن میں نے وہ دیکھی تو نہیں۔ دیکھی تو میں نے بھی نہیں، لیکن وہی کلپ اس بات کا پروف ہے کہ شاہ نواز سیاستدان کے بیس میں ایک کرپٹ بندہ ہے اور ایک قاتل بھی۔ ساری بات کافی سوچ کر کہی، لیکن آخری جملہ درد بھرا تھا۔ لیکن وہ کلپ تو روحی بابی کے پاس ہی ہوگی نا؟ برہان نے کچھ سوچنے کے بعد یاد دلایا۔ یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، ہم ان سے کل صبح ہی ملتے ہیں اور پھر امید ہے ہمیں ہماری منزل بھی مل جائے۔ کشف نے بات پوری کر کے ایک نظر برہان کو دیکھا، جو کچھ سوچ تو رہا تھا لیکن بول نہیں رہا تھا، سنجیدگی سے کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ برہان، ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں، اگر آپ کو برا نہ لگے تو پوچھ سکتی ہوں؟ کشف نے اسے خاموشی سے کار ڈرائیو کرتے دیکھ کر پوچھا۔ اس پر برہان نے ہاں میں سر ہلایا، لیکن کچھ بولا نہیں۔ اس کی طرف دیکھا، جانے وہ کیا سوچ رہا تھا۔ کیا آپ زوبیہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ جب شاہ نواز اسے ڈائیورس دے گا تو کیا آپ اسے اپنائیں گے اور اس کے ساتھ اس کے آنے والا بیبی بھی؟ ٹھہر کر اس نے اپنے سوال مکمل کیے اور برہان کی طرف دیکھا تو اسے ابھی بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ آخر وہ ایسا کیوں کر رہا تھا؟ ایسا کیا تھا جو اس کے ذہن میں چل رہا تھا؟ برہان، کیا آپ مجھے سن رہے ہیں؟ کشف نے اسے مسلسل خاموش پایا تو بازو ہلا کر پھر پوچھا۔ جی میں سن رہا ہوں، مختصر جواب دے کر وہ پھر ڈرائیو کی طرف متوجہ ہو گیا اور کشف کو چپ رہنا ہی بہتر لگا تو ونڈو کی طرف رخ کر لیا۔ ابھی 1 منٹ بھی نہ گزرا ہوگا جب برہان کی آواز اس خاموشی میں ابھری۔ میں زوبیہ کو طلاق نہیں ہونے دوں گا۔ میں نہیں چاہتا کل کوئی اسے یہ کہے کہ اسے چھوڑا گیا ہے اور لوگ اس میں عیب ڈھونڈنا شروع کر دے، لیکن وہ اس رشتے میں بھی زیادہ دیر تک بندی نہیں رہے گی، کیونکہ وہ اس سے خلا لے گی۔ وہ چھوڑے گی اسے، نہ کہ وہ چھوڑے گا۔ زوبیہ اس انسان سے خلا لے گی۔ اگر آپ میری بات کر رہی ہے کہ میں اس سے شادی کروں گا یا نہیں، تو میرا جواب ہاں ہے۔ میں اسے بے سہارا نہیں ہونے دوں گا، بھلے وہ پھر کبھی کسی کے لیے تو راضی نہ ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میں اس کا انتظار کرتا تھا، کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ مجھے اس کی روح سے محبت ہے اور اس کی روح سے جڑی یہ چیز سے مجھے محبت ہے اور ہوگی۔ میں زوبیہ اور بیبی کو ایک ساتھ اپنی زندگی میں لاؤں گا۔ ایک ہی سانس میں بغیر رکے وہ اسے لاجواب کر گیا۔ اب کچھ بچا ہی نہیں تھا جو وہ سوال کرتی یا مزید کچھ بولتی۔ خاموشی ایک بار پھر سے ہوئی اور کچھ دیر کی اس خاموشی کو کشف کی موبائل پہ آنے والی کال نے توڑا۔ ایکسکیوز می، کشف نے موبائل بیگ سے نکالا تو وہاں ایک ان نون نمبر تھا جسے اس نے ریسیو کیا۔ دوسری طرف جو بھی وہ سن رہی تھی یقیناً کچھ ایسا تھا جس سے کشف کے چہرے کے رنگ اڑ گئے۔ برہان نے جب اسے دیکھا تو فوراً کار کو بریک لگا دی۔ کشف، ایوری تھنگ از فائن۔ وہ کچھ نہ بولی، آنکھیں ہنوز پٹی کی پٹی اور فون سے آنے والی آوازیں بڑھنے لگی تھی۔ برہان نے موبائل کھینچ کر اپنے کان سے لگایا۔ وہ تیز قدم اٹھاتی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ خوف و وحشت اس قدر تھی کہ بھاگ بھی نہیں پا رہی تھی۔ شاید اب اسے اپنا بھی انجام برا ہوتا نظر آ رہا تھا۔ آج جس حقیقت کا اسے پتہ چلا تھا اس کا تو اسے کبھی گمان بھی نہیں تھا، لیکن اس وقت اسے اپنے ساتھ ساتھ ایک ننھی جان کی بھی حفاظت کرنی تھی۔ ایک ویران جنگل جہاں دور دور تک کوئی انسان نہیں تھا، لیکن اسے کسی مسیحا کی تلاش تھی۔ آج جو وہ دیکھ آئی تھی، ممکن تھا کہ اس کا بھی وہی انجام ہوتا۔ ایسے میں اپنے ساتھ وہ اپنے بچے کو بھی مصیبت میں ڈال چکی تھی۔ یا اللہ میری مدد فرما، میری اور اس ننھی جان کی حفاظت فرما۔ وہ بھاگ رہی تھی، اس ویرانے میں بس بھاگ رہی تھی۔ اپنی جان کی حفاظت کرنا تھی اسے، اور 8واں ماہ ہونے کی وجہ سے چلنا تک محال تھا۔ پھر ایسے میں بھاگ کر خود کو بچانا، یہ تو اس وقت اس کالے آسمان والا ہی جانتا تھا، یا وہ جو بھاگ رہی تھی۔ مجھے بس ایک بار یہاں سے نکال دے میرے رب، میں اس انسان کی پہنچ سے بہت دور چلی جاؤں گی، کہیں بہت دور۔ اور رات کی اس کالی چادر والے آسمان کے نیچے دعائیں مانگتی جا رہی تھی۔ ابھی وہ کچھ اور دیر چلتی کہ ایک کار بہت تیزی سے اس کے پاس آ کر رکی۔ وہ مزید سہم گئی، ڈر کے قدم پیچھے کو بڑھائے۔ کار سے نکلنے والا شخص شدید طیش میں تھا۔ ارے کہاں چلی؟ میں تو یہاں ہوں۔ شاہ نواز نے آگے بڑھ کر اس کی کلائی کو مضبوطی سے جکڑا۔ پلیز چھوڑیے ہمیں سرتاج، پلیز چھوڑے ہمیں۔ فضا مسلسل اپنی ہاتھ اس کی گرپ سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ چھوڑ دوں گا، لیکن میرے ایک سوال کا جواب دینا ہوگا تمہیں۔ اسے کھینچ کر کار کے ساتھ لگایا اور داڑا۔ اب بولو، کیا دیکھا تھا تم نے؟ کیا دیکھا تھا وہاں تم نے؟ اور کس کے کہنے پر تم نے میرا پیچھا کیا؟ بولو۔ وہ داڑا تھا اور فضا کی ٹانگیں تک لڑکڑائی۔ بولتی کیوں نہیں؟ بولو، کیا کر رہی تھی تم یہاں؟ ایک طرف رات کا پہر اور بادلوں کا بسیرا جو کبھی بھی برس سکتے تھے، ایسے میں شاہ نواز کا وحشی روپ اس کا خون تک خشک ہو گیا۔ وہ آپ وہاں ایک لڑکی کو کچھ انجیکٹ
وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی ایک زناٹےدار تھپڑ اس کے منہ پہ پڑا اور وہ لڑکھڑا کر گری۔ اپنے آپ کو سنبھالتی ہوئے وہ کار کے ساتھ لگ کر وہیں بیٹھ گئی۔ شاہ نواز نے اسے بازو سے کھینچ کر کھڑا کیا اور اپنے سامنے کھڑا کیا۔ تم نے بہت بڑی غلطی کر دی یہاں آ کر، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا فضا، تم نے اپنی موت کو خود بلوایا ہے۔ وہ آنکھوں میں خون سمائے چیخ رہا تھا۔ لیکن بس ایک مہینہ اور، بس ایک مہینہ ہے، پھر تمہاری یہ سانسیں میں کھینچ لوں گا۔ ایک مہینے بعد میرا بچہ میرے پاس ہوگا اور تم اپنے انجام کو، کہتا ہوا وہ اسے کھینچ کر کار تک لایا اور گیٹ کھول کر اندر پھینکا اور خود ڈرائیور سیٹ پر بیٹھ کر کار سٹارٹ کر دی۔ شاہ حویلی کے سامنے لا کر کار کھڑی کر دی اور اپنی طرف سے اتر کر وہ آیا اور فضا کو کھینچ کر آگے بڑھا۔ بادل ابھی گرج رہے تھے اور اس کا وجود لرز رہا تھا، لیکن یہاں رحم کرنے والا کون تھا؟ وہ تو اسے بس گھسیٹ کر لے جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ رہا تھا۔ اسے اصل تکلیف کی شدت تو تب ہوئی جب اس کا سر کسی پتھر سے ٹکرایا۔ وہ سر سنبھالتی آس پاس دیکھ رہی تھی، وہ اسے دھکا دے چکا تھا اور وہ اوندے منہ گری تھی جس کی وجہ سے اس کا سر ٹکرایا تھا۔ شدت تو تب محسوس ہوئی جب اسے اندازہ ہوا وہ پیٹ کے بل گری تھی۔ تکلیف ہو رہی تھی لیکن وہ تو جیسے گمسم ہو گئی تھی، کچھ باقی نہ رہا تھا، اس کی دنیا تو جیسے ختم ہونے کو تھی۔ میرے آنے سے پہلے گھر کے اندر دفع ہو جانا، اور خبردار جو تم نے گھر سے باہر پیر بھی نکالا تو، وہ کہہ کر جا چکا تھا اور وہ گری پڑی کسی بے جان پتلے کی طرح پڑی تھی۔ اٹھنے کی کوشش وہ کر چکی تھی لیکن سر چکرایا اور وہی ڈے گئی اور آنکھیں بند ہو گئی۔ کچھ باقی نہ رہا۔ بارش شروع ہو چکی تھی اور وہ روتے آسمان کے نیچے نیم مردہ پڑی تھی۔ اس حویلی کی چوکھٹ پہ وہ بے جان پڑی تھی۔ امید کی کوئی کرن نہیں تھی کہ کوئی آتا اور اسے بچا لیتا۔ برہان اور کشف کے جانے کے بعد وہ سیدھا اپنے اسٹڈی روم میں گیا اور چیئر پہ جا کر بیٹھ گیا اور سگریٹ سلگائی۔ اندھیرے میں دھواں چھوٹ رہا تھا اور آنکھیں بند کیے چیئر پہ سر ٹکایا تھا کہ تبھی ایک بلند چیخ اس حویلی کی در و دیوار ہلا گئی۔ وہ باہر کی طرف بھاگا۔ وہ دوڑتا ہوا لاؤنج کی طرف آیا تو اپنے سامنے جو دیکھا دنگ رہ گیا۔ زوبیا سیڑھیوں میں گری پڑی تھی اور تکلیف سے بلبلا رہی تھی۔ یہ کیا ہو گیا مجھ سے؟ میں تو اسے پکڑ رہی تھی اور یہ گر کیسے گئی؟ رضیہ بیگم جو اوپر کھڑی تھی اور ہاتھ ہوا میں رہ گیا تھا۔ زوبیا کی چیخیں پوری حویلی میں گونج رہی تھی۔ تمام ملازم دوڑتے ہوئے آئے۔ ذکیہ ملازمہ یہ سب دیکھ کر کچن میں واپس بھاگی۔ یہ کیا کیا تم نے؟ لاؤنج میں کھڑے شاہ نواز نے بلند آواز میں کہا۔ وہ لمبے ڈگ برتا اس کے پاس آیا اور ایک ہی جھٹکے میں اسے اپنے برابر کھڑا کیا۔ یہ تم نے جان بوجھ کر کیا نا؟ تم جان بوجھ کر سیڑھیوں سے گری نا؟ وہ اسے جھنجھوڑ رہا تھا بجائے اس کی تکلیف سمجھنے کے۔ تم نے یہ سب مجھے نیچا دکھانے کے لیے کیا ہے نا؟ میں نے کہا تھا نا اگر تمہاری چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے میرے بچے کو کوئی نقصان پہنچا تو تمہاری جان لے لوں گا۔ کہتے ساتھ ہی ایک زوردار تھپڑ اس نے زوبیا کے منہ پہ مارا اور وہ کچھ قدم دور جا گری۔ ذکیہ ملازمہ نے بھاگ کر اسے سہارا دیا۔ شاہ نواز یہ کیا کر رہے ہو؟ رضیہ بیگم جو کب سے اوپر کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی، آخر کو اتر کر نیچے آئی اور کسی انجان پرت کی طرح بولی، اماں یہ گٹھیا عورت جان بوجھ کر سیڑھیوں سے گری ہے۔ آج میں اسے چھوڑوں گا نہیں، اسے تو آج میں جان سے ہی مار دوں گا۔ وہ ایک بار پھر اس کی طرف بڑھا اور ملازمہ کو دور دھکا دے کر زوبیا کو پھر اپنے سامنے کھڑا کیا۔